السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا عنکبوت بائی نور راجپوت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ جوزف پیلس ماضی کی راک۔ شام کے دھندلے سائے جوزف پیلس کی بلند و دیوار پر رینگ رہے تھے۔ چمنی کے سامنے ایک بھاری کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، آنکھوں پر عمر کی لکیر مگر چہرے پر وہی سڑپن جو ان کی پہچان تھا۔ ٹی وی کی روشنی ان کے چہرے کی نقوش پر ہلکی چمک ڈال رہی تھی۔ اسکرین پر جارج کا چہرہ نمایاں تھا، جینی کے ساتھ اس کے اعتراف، اس کے الفاظ، اس کا ندامت بھرا لہجہ اسکرین پر تبصرے جاری تھے۔ جارج کے اس کنفیشن کے بعد اس کے کئی بڑے کمرشل کینسل کر دیے گئے ہیں، مگر ایک بات طے ہے، اس شخص نے سچ بول کر دنیا ہلا دی ہے۔ مسٹر جوزف نے آہستہ سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی میوٹ کر دیا۔ ٹی وی خاموش ہوا مگر اندر کی آوازیں جاگ اٹھی۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک نرم سی لرزش، دکھ کی ہلکی سی نمک جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے لمبی سانس لی، کمر سیدھی کی اور لمحہ بھر میں جیسے ماضی کا پردہ کھل گیا، اس دھند میں جہاں افق اور اورنگزیب تھی۔ ان کی محبوب بیوی، وہ دن جب قسمت انہیں ایک بار پھر سے ملا رہی تھی۔ اسٹارلنگ کے قدم چرچ کے قریب شوٹنگ جاری تھی۔ سڑک کے کنارے سفید سکارف میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں گھبراہٹ، ہاتھوں میں کوئی فائل، وہی تھی افق۔ اسے دیکھ کر جوزف کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، سانس جیسے اٹک گئی۔ وہ عورت جو کبھی ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، آج ایک اجنبی شہر کی گلی میں کھڑی تھی، لیکن وہ نخوت سے رخ موڑ گئے۔ 5 سال، پورے 5 سال گزر گئے تھے اسے غائب ہوئے۔ 5 سال جوزف نے اسے ڈھونڈا تھا اور اب حالیہ وہ انہیں یہاں اسٹارلنگ میں ملی تھی۔ وہ آج پھر منت کرنے آئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو جوزف، پلیز۔ لیکن جوزف نے اس کی التجا کبھی سنی ہی نہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ایک عیسائی مرد اور وہ بھی دوبارہ شادی شدہ، یہ صرف گناہ نہیں بلکہ مذہب کی نظر میں حرام عمل تھا۔ ان کی پہلی بیوی روزینہ ایک مہذب نیک مزاج خاتون تھی۔ جب جوزف نے اسے افق کا ذکر کیا تو اس نے دل پر پتھر رکھ کر خود اجازت دی تھی کہ اگر جوزف چاہیں تو افق سے شادی کر لیں، مگر عیسائی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ چرچ کے پادری نے کہا تھا، خدا کی نظر میں دوسری شادی کی کوئی اجازت نہیں۔ مگر جوزف نے افق سے محبت کی تھی، ایسی محبت جو مذہب کے قانون سے بڑی لگتی تھی، ایسی محبت جو خدا اسے بڑی لگتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے چرچ سے ہٹ کر ایک خفیہ نکاح کر لیا۔ ایک پادری نے دونوں کا ایجاب و قبول پڑھوایا اور وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کی سب سے حسین یاد بن گیا۔ مگر وہ نکاح قانونی نہیں تھا، نہ چرچ نے تسلیم کیا نہ حکومت نے رجسٹر کیا۔ محبت تھی مگر غیر قانونی۔ پھر جب افق حاملہ ہوئی تو اس کے اندر گناہ کا احساس سر اٹھانے لگا۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھ بیٹھتی، ڈراونے خواب اسے سونے نہ دیتے۔ وہ ایک ہی بات پر بڑبڑاتی رہتی، ہم نے غلط کیا جوزف، یہ شادی گناہ تھی، میں نے اپنے ایمان سے بغاوت کی۔ جوزف نے بہت سمجھایا، خدا محبت ہے افق، اس نے ہمیں ملایا ہے۔ مگر افق کی روح اضطراب میں تھی۔ وہ خود کو آگ میں جلتا ہوا پاتی، وہ خود کو تڑپتا ہوا دیکھتی، اور پھر وہ خواب نہیں حقیقت بن گیا۔ ایک دن وہ چلی گئی۔ جوزف نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر افق کہیں نہ ملی۔ اس کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ویزا، سب کچھ پہلے جوزف کے قبضے میں تھا۔ اس کی ذہنی حالت جس قدر بگڑ چکی تھی، جوزف کو یہی خدشہ تھا، مگر اب وہ جانا چاہتی تھی تو جا نہیں سکتی تھی۔ اور پھر 5 سال بعد جب وہ دوبارہ سامنے آئی تو مزید ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کی ذہنی حالت جس قدر بگڑ چکی تھی، جوزف کو یہی خدشہ تھا، مگر اب وہ جانا چاہتی تو نہیں جا سکتی تھی۔ اور پھر 5 سال بعد جب وہ دوبارہ سامنے آئی تو مزید ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، صرف اپنے بیٹے کو لے کر، مگر اگر قانون کہتا تھا کہ اگر شادی رجسٹرڈ نہیں تو بچہ الیجٹمیٹ سمجھا جائے گا اور وہ ماں اکیلی اسے لے کر ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب
جوزف کا ضمیر اور انا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پلیز جوزف، مجھے جانے دو، میرے کاغذات واپس دے دو، مجھے اپنے ملک جانا ہے، اپنے خاندان کے پاس۔ تم میرے بیٹے کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ بے رحم ہوئے۔ ایسا مت کرو جوزف، واپس آ جاؤ افق، میں تمہیں آج بھی اپنا لوں گا۔ تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بیوی؟ چرچ مانتا ہے، حکومت مانتی ہے، کوئی مانتا ہے؟ اس کی آواز میں چیخ تھی، گناہ کا اعتراف اور ایک عورت کی ٹوٹی ہوئی امید۔ محبت صرف ایک خطا تھی جوزف، میرے ایمان کی خطا۔ مسٹر جوزف کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ محبت میں پڑے یا انہوں نے عیسائی ہوتے ہوئے دوسری شادی کی، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سچ چھپایا اور ایک عورت کی واپسی کے راستے بند کر دیے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، چرچ، برادری، ایمان، سب، اور تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ اور میں نے بھی تو چھوڑا ہے جوزف۔ وہ روتی، میں نے اپنا مذہب، اپنے والدین، اپنی پہچان، سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا، مگر اب میں خود کو پہچانتی نہیں۔ یہ زندگی، یہ گناہ، یہ محبت نہیں، عذاب تھا۔ محبت تمہارا عذاب نہیں، تمہاری پناہ تھی۔ جوزف نے رخ پھیرا۔ پناہ وہ ہوتی ہے جہاں دل سکون پائے۔ یہاں تو میرے دل میں صرف خون تھا اور گناہ کا احساس۔ جوزف نے اسے اس کے کاغذات نہیں دیے، اس نے اپنی شادی رجسٹر نہیں کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ افق کیوں اس کی منتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس دوران افق کی زندگی میں ایک سایہ داخل ہوا تھا، مینار کا سایہ۔ وہ مینار نہیں تھی جسے افق جانتی تھی، یہ ایک تاریکی میں لپٹی مینار تھی۔ اس کی آنکھوں سے روشنی رخصت ہو چکی تھی، وہ گزرے سالوں میں تاریک دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، اور پہلا بدلہ لینے اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھی۔ نہ افق غلط قدم اٹھاتی، نہ وہ جوزف سے شادی کرتی، اور نہ اسے رئیس کے ساتھ باندھا جاتا، نہ وہ فرقان کی جانب مائل ہوتی۔ اس سارے فساد کی جڑ وہی تو تھی، افق اورنگزیب۔ تمہارا آدھا خاندان مر چکا ہے افق، تم جیو گی تو کیا کرو گی؟ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانپ اٹھی۔ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ تمہاری سزا مجھے ملی، اب تمہیں اپنی سزا خود چننی ہے۔ افق نے کئی بار اورنگزیب حویلی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز، اس کا نام بھی کوئی سنتا نہیں چاہتا تھا۔ مینار اکثر آتی، اس کے الفاظ زہر کی طرح اس کے دل میں اترتے۔ جوزف تمہیں نہیں چاہتا، وہ تمہیں اپنے مذہب کے خلاف لا سکتا ہے، مگر دل میں تمہارے گناہ سے شرمندہ ہے۔ تمہارا کوئی گھر نہیں افق، تم نے مجھے برباد کر دیا، اور اب تمہاری بربادی شروع ہوگی۔ افق کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر روز فون کرتی، کبھی پاکستان، کبھی کسی پرانے نمبر پر، مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ دھیرے دھیرے افق کے اندر کی سانسیں ریزہ ریزہ ہونے لگی، اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ ایک رات وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، چھوٹا سا وجود جو اس کے گناہ اور محبت کا نشان تھا۔ پھر وہ جوزف کی بے رخی اور مینار کی سیاہی کتاب نہ لا سکی۔ ایک شام اس نے خود کو ختم کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یوں ولیم مسٹر جوزف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ اچانک ٹی وی کی تیز روشنی ان کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ چونک کر حال میں واپس لوٹے۔ چند لمحے یوں ہی ساکت رہے، پھر اپنی کرسی پر چھپ گئے، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مارا نہیں تھا، وہ بڑبڑائے، میں نے بس اسے جانے نہیں دیا تھا، اور ان کا نہ جانے دینا افق کو مار گیا۔ اور مسٹر جوزف آج تک اکیلے تھے۔ جوزف پیلس میں ہر آئینہ جیسے ان پر ہنستا تھا، جس نے محبت کے نام پر ایمان بیچ دیا اور انا کے نام پر محبت کھو دی۔ وہ آج بھی وہیں تھا، اپنے ہی محل میں قید، ایک ڈریکولا جو روشنی سے ڈرتا تھا، مگر اندھیرے میں رہنا اس کی سزا بھی تھی اور پناہ بھی۔ سفید ماربل سے بنے اس ہال میں ہر قدم کی باز گشت گونج رہی تھی۔ چھت سے نیچے تک پھیلی شفاف شیشے کی در و دیوار میں فجر کا عکس بار بار چھلک رہا تھا، وہ عکس جو کبھی مینار فیشنز کا چہرہ کہلاتا تھا۔ وہ آج اپنی ہی راکھ سے جنم لے کر رئیس گروپ کے دل تک پہنچ چکا تھا۔ ہال کے ایک طرف جدید آرٹ کے فریم ٹنگے تھے، سیاہ سفید اور سرخ رنگ کے امتزاج میں بنے نقش جیسے طاقت، سکوت اور انتقام کے علامات ہو۔ ہوا میں مہنگے پرفیوم اور کیفین کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں کہیں نہ کہیں جلے ہوئے خوابوں کی بھاپ بھی شامل تھی۔ اس کا ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا تھا، سیدھا، مضبوط اور باوقار۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی لابی سے گزر کر ان شیشے کے دروازوں تک پہنچی جہاں RA کا سنہری لوگو چمک رہا تھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔
اس عورت کو جو 2 دن پہلے مینار فیشنز کے ملبے سے زندہ لوٹی تھی، کسی نے اس کی تیاری دیکھ کر آہستہ سے چوٹ کی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ دیکھو اب بھی ویسی ہی لگ رہی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک متھم مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ بات رسی کے جلنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اب وہ خود آگ بن چکی تھی۔ وہ چند قدم مزید بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ سامنے سے ایک اور ٹیم آ رہی تھی۔ فلک بھورے بلیزر میں اونچی پونی ٹوپی پہنے تھی۔ وہ اس وقت ڈیزائنرز کی ٹیم کے ساتھ تھی اور چہرے پر وہی ٹھہرا ہوا وقار جو برسوں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، وقت ایک لمحے کو تھم گیا، ہوا کی رفتار کم پڑ گئی اور سفید روشنی میں جیسے دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں تحلیل ہونے لگے۔ فجر وہیں کھڑی تھی۔ فلک کے قدم بھی آہستہ پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چلتے ڈیزائنرز کی طرف دیکھا اور ایکسکیوز کرتی سیدھی فجر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ خیریت؟ تم یہاں؟ فلک کی آواز نرم تھی مگر اس میں حیرت چھپی نہ تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں کسی حد تک مصروف ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ مینار فیشنز کے جلنے پر فلک اسے ایک فون نہیں کر پائی تھی، اور فجر پچھلے کئی دنوں سے اسے یہ نہیں پوچھ پائی تھی کہ برج مینار میں ہوئے ڈنر کے بعد اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ خاموشی دونوں طرف گہری تھی۔ شاید کبھی کبھی ہم اپنی درد میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ فجر نے سانس بھری، اپنے چہرے سے چشمہ اٹھا کر بالوں میں جما دیا۔ ہاں، کچھ ضرور کام تھا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر فلک محسوس کر چکی تھی کہ اس سکون کے نیچے ایک بھڑکتی آگ چھپی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ دونوں شیشے کی دیوار سے ہوتے ہوئے اس کشادہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئیں، جہاں سے پورا لاہور ایک نقشے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دور تک پھیلی سڑکیں، عمارتوں کی چھتوں پر لگی اینٹیناز اور رئیس گروپ کی سرسبز چھت، ایک سلطنت جو طاقت کے سنگے بنیاد پر کھڑی تھی۔ فجر ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے الجھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ وہ دور شہر کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کسی پوشیدہ جواب کی تلاش ہو۔ فلک نے پہلو بدلا تو فجر نے سوال کیا، کیسا گزر رہا ہے یہاں تمہارا وقت؟ سوال عام سا تھا مگر معنی بھاری۔ فلک نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے جواب دیا، جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا گزر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سب دیتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ خاموشی ایک بار پھر سے گہری ہو گئی۔ تمہیں کیسا لگتا ہے فجر، مینار کی ہم شکل ہونا؟ وہ اس چہرے کے بدلے وہ نفرتیں اور محبتیں سہنا جو تمہارا حق نہیں تھی۔ میں نے ان سے کسی محبت یا نفرت کی خواہش نہیں کی تھی، مگر پھر بھی دونوں میرے حصے میں آئی۔ فجر نے بنا کسی توقف کے جواب دیا۔ فلک کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تعصب ابھرا۔ فجر نے دھیرے سے اس کا سر جھکایا، پھر نگاہ سے دیکھی۔ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں کسی اور کا چہرہ دے کر خود ہمارا اصل سامنے لاتا ہے۔ میں نے مینار کا چہرہ پایا مگر فجر کا دل رکھا، اور اب یہی دل میرا ہتھیار ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑی اور مسکرا دی۔ جبکہ فلک خاموش رہی۔ ہوا میں ان انکہے جملوں کا بوجھ لٹک گیا اور اتنا ہی بوجھ فلک کے دل پر آ گرا تھا۔ ڈارک سٹارز کے لیے بیسٹ آف لک فلک، میں جانتی ہوں تم بہت اچھا کرو گی۔ اس بار فلک نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ شکریہ، مگر لگتا ہے کچھ کہانیاں ہمیں دوبارہ سے لکھنی پڑتی ہیں۔ جہاں پرانی سچائیاں ختم نہیں ہوتی وہیں نئی کہانیاں جنم نہیں لے سکتی۔ اس بار اس کی شہد رنگ آنکھوں میں فجر کے لیے وہی الوہی سی محبت ابھری جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مصنفہ تھی، ہر کہانی کو، ہر اینڈنگ کو اپنی مرضی سے بدل سکتی تھی۔ مجھے بگ بی سے ملنا ہے۔ فلک نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید تقدیر بھی، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو فجر تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کے ہیلز کی آواز ماربل پر بج رہی تھی جیسے کسی اعلان کی گھنٹی۔ ہال کے آخر میں رئیس گروپ کے ایگزیکٹو روم کے دروازے تھے۔ وہ جانتی تھی ان دروازوں کے پار وہ شخص تھا جس نے کبھی اس کی دنیا جلائی بھی تھی اور بچائی بھی تھی۔ وہ شاید اب وہیں سے اسے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر سانس بھری، پھر دروازے کی طرف بڑھی، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔
سامنے ہی گلاس وال کے پار کا منظر واضح ہو گیا۔ کانفرنس روم میں چمکتی میز کے گرد رئیس اپنی بورڈ ممبرز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیوار پر بڑی اسکرین پر مالیاتی رپورٹ چھلک رہی تھی۔ چاروں جانب ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وقت خود بھی رئیس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس کا لہجہ مدھم تھا مگر اتھارٹی سے بھرا ہوا۔ اگر فائنانس ٹیم نے یہ بجٹ منظور نہیں کیا تو کسی نئے پروجیکٹ کی بات بھی نہ کریں۔ ہم اب محض منافع نہیں استحکام خرید رہے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے انگوٹھا انگوٹھی پر پھیرنے کی عادت دہرائی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو برسوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ کمرے کے باہر گلاس وال کے پار ایک ہلکی سی حرکت ابھری۔ رئیس کے ہاتھ تھم گئے، نگاہ غیر ارادی طور پر دروازے کے باہر جا ٹھہری۔ وہ وہاں کھڑی تھی اپنے ازلی حلیے میں۔ رئیس پل بھر کو خاموش ہوا، پھر اپنی کرسی کے پُر سے ٹک کر دھیرے سے بولا، میٹنگ ختم۔ سب نے چونک کر دیکھا مگر کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ کاغذ، فائلیں، لیپ ٹاپس سب سمیٹے گئے۔ کرسیوں کی ہلکی آوازیں گونجی اور چند لمحوں بعد کمرہ خالی تھا۔ رئیس نے گہری سانس لی، آنکھیں چندھیا کر دوبارہ شیشے کے پار دیکھا۔ فجر اب اندر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چند لمحے رئیس کو دیکھتی رہی، پھر بیگ میز پر رکھا اور سینے پر بازو باندھے کھڑی ہوئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا کا شور جیسے رک گیا۔ آپ تو بزدل نکلے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر زہر بھی۔ وہ 2 دن پہلے کے لمحے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب رئیس بنا کچھ کہے سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو بتاؤ تمہیں یہاں کیا کھینچ لایا ہے؟ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بازو میز پر ٹکائے اور نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میری کمپنی آپ کی وجہ سے جلی ہے، آپ ہی جانتے ہیں، مگر میں یہاں بدلے کے لیے نہیں، اصول کے لیے آئی ہوں۔ مینار فیشنز میں آپ کے شیئرز ہیں اور اب اس کی بربادی کی بھرپائی بھی میں آپ کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے میز پر رکھے دھات کے قلم کی طرح چمک رہے تھے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا، بس دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر تھوڑی کے نیچے ٹکائیں اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کا بگ بی نہیں تھا، وہ بزنس وومن بن کر آئی تھی۔ چند ثانیے بعد رئیس نے میز کی دراز کھولی، ایک بھاری سی فائل نکالی اور آہستہ سے اس کی جانب کھسکائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فوراً بولی، دیکھ لو۔ فجر نے الجھن سے یہ فائل دیکھی، پھر اسے کھولا۔ کاغذات صاف اور تازہ تھے۔ وہ ان پر لکھا تھا کہ اس نے واپس سارے شیئر صفدر کے نام کر دیے تھے، بلکہ صفدر نے خرید لیے تھے۔ فجر کی پلکیں لرزیں، صفحات پلٹے، دستخط، سیل اور سٹیمپس سب درست۔ 2 دن پہلے شیئرز میرے پاس تھے تو اس کی بھرپائی بھی میری ذمہ داری ہے۔ میری فائنانس ٹیم جلد تم سے رابطہ کر لے گی۔ یہ سنتے ہی فجر نے فائل زور بند کی۔ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ وہ لوگ کیا شیئرز کھیل رہے تھے؟ رئیس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آئی جو چاقو کی دھار سے زیادہ تیز تھی۔ سلطنتیں مذاق نہیں ہوتی محترمہ فجر معراج۔ فجر کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے نظریں دروازے پر ڈالی۔ آؤ صفدر۔ دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا، شرمندہ، جھجکتا مگر آنکھوں میں ادھورا یقین۔ فجر کے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ اسے صفدر پر شدید غصہ تھا۔ اس کے آتے ہی رئیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کو دونوں کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے گویا ہوا، میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنی معاملات درست کر لو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی لڑائی میں تم دونوں اپنی کمپنی کھو دو۔ اس کے لہجے میں وہی سر ٹھہراؤ تھا جو صرف طاقتور انسان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بنا دروازے کی طرف بڑھا اور تبھی عقب سے آواز ابھری، اور جو آپ دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اس کا کیا؟ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رئیس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بس خاموشی جو فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس کی خاموشی پر فجر نے مطالبہ رکھا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب؟ رئیس نے چند لمحے سے دیکھا، پھر پرسکون سے جواب دیا، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی ہوا اندر آئی اور رئیس باہر نکلا۔ کمرے میں اب صرف فجر، صفدر اور ایک نامکمل خاموش رہ گئے۔ فجر نے فائل دور کھسکائی، دانت پھینچے اور نگاہ دروازے پر جما دی جہاں سے وہ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب، وہ معافی مانگ ہی نہ لی۔ دروازے جیسے ہی رئیس کے جانے کے بعد بند ہوا، کمرے کی فضا میں ایک خاموش تھرتھراہٹ باقی رہ گئی۔ گلاس وال کے پار شام ڈھل رہی تھی اور فجر کے چہرے پر پڑنے والی روشنی آدھی سنہری آدھی سرد تھی۔
صفدر وہیں کھڑا تھا، شرمندہ، چپ، اور اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا۔ وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، خاص کر غلطی کرنے کے بعد۔ مینار فیشنز کو بیچ کر اب تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو؟ صفدر نے سانس بھری۔ میں نے کچھ نہیں بیچا فجر، میں نے بچایا ہے۔ بچایا؟ جانتے ہو تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے۔ تم جانتے ہو مینار فیشنز میرا کیا تھا؟ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر صفدر کی آواز گونجی، پہلے سے واضح اور بھاری۔ تم نے ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنے کی کوشش کی۔ میں تھا تمہارے ساتھ، مگر تم نے کبھی مجھے ساتھی سمجھا ہی نہیں۔ تمہارے نزدیک میں محض ایک ملازم، ایک نمبر تھا۔ ہاں، کیونکہ تم کمپنی سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دیتے رہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کیا کچھ چھیلا، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ صفدر گہری سانس لے کر اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا ساتھ کب کسی کے حق میں ثابت ہوا صفدر؟ صفدر کے چہرے پر دکھ کی لکیر ابھری۔ تم ہمیشہ میری نیت پر شک کرتی ہو، مگر میں نے کبھی تم سے اپنی وفاداری چھپائی نہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چنا۔ فجر نے ہاتھ میز پر رکھ کر جھک کر کہا، تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے صفدر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ درست ہو۔ تمہارے فیصلے، تمہاری پلاننگ، تمہارا ورژن اور باقی سب نادان۔ وہ اس کے اکثر فیصلوں سے آج تک خار کھاتی تھی۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا خامیاں ہیں؟ تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا نہیں آتا۔ تمہیں لگتا ہے دنیا تم سے کتراتی ہے، تمہارے گرنے کا انتظار کرتی ہے، حالانکہ تمہاری جنگ خود تم سے ہے فجر۔ کبھی سوچا ہے تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ دراصل کس پر ہے؟ پل بھر کو فجر کی پلکیں لرزی۔ چند لمحے اس کے چہرے پر ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ ابھری، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ تم نہیں سمجھو گے، جھوٹ کی کوئی صفائی نہیں ہوتی، جھوٹ کا کبھی کوئی آپشن نہیں ہوتا، جھوٹ ہماری چوائس ہوتا ہے۔ اور فجر کو دکھ بھی یہی تھا کہ صفدر نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، صفدر نے نرم لہجے میں کہا، 8 سال ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ کام کرتے ہوئے، پہلے یونیورسٹی اور پھر بزنس۔ میں نے تمہیں ہر رنگ میں دیکھا ہے، جب تم نے پہلا فیشن شو جیتا، جب تم روتی تھی، جب مینار کے نام پر تم نے سب کچھ دیا، دوبارہ کھڑا کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر وہ راتیں گزاری جب بجٹ ختم تھا اور امید نہیں۔ اور میں تمہیں کسی فائل کے پارٹنرز کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خواب کے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ہمیں کشتی کے مسافر ہیں فجر، اور مینار فیشنز ہمارا ہے۔ لمحہ بھر کو فجر کا دل تھمسا گیا۔ یہ وہ لہجہ تھا جس میں صفدر کبھی نہیں بولا تھا، نہ تکرار، نہ حساب، بس ایک خاموش اعتراف۔ مینار اسے بھی اتنا عزیز تھا۔ فجر نے کسی کرسی سے ٹک کر گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں پتا ہے صفدر، میں نے اگر کسی کو اپنے بزنس پارٹنر کے طور پر قبول کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، مگر تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ صفدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بالآخر آج تم نے مان ہی لیا کہ مینار فیشنز کو میرا حصہ چاہیے، لیکن میں دھوکے باز نہیں ہوں اور نہ کبھی تھا۔ تم ہو، تبھی تم نے اس دھوکے باز زرکا سے شادی کی تھی۔ اس بات پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، معاف کرنے کا ظرف رکھتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے قبول کیا ہے۔ اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اسے بہتر بناؤ گے؟ اس بار فجر نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ناقابل یقین تاثرات ابھرے۔ تم خود ویسے ہی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، جھوٹے اور دھوکے باز۔ وہ بنا کہے باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ صفدر نے ہتھیار ڈال دیے، چلو جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار ایک ساتھ مینار فیشنز دوبارہ اٹھے گا اور اس بار کوئی اسے گرا نہیں سکے گا۔ ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فجر نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ یاد رکھنا، اگر پھر کبھی تم نے میرے پیچھے کوئی فیصلہ کیا تو میں تمہیں شیئر ہولڈر نہیں مخالف بنا دوں گی۔ تم ہمیشہ دھمکی کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ دھمکیاں یاد رہتی ہیں مسٹر صفدر، میری یادداشت کمزور نہیں ہے۔ وہ چھلایا۔ ہاں، تبھی تم روحی کے جانے کا بھی نہیں بتا سکے۔ اس نے خود منع کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ میں ایسے جا نہیں پاؤں گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، تم کبھی کوئی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تم نرگسی آدمی ہو۔ کمرے میں پہلی بار مسکراہٹ کی گونج ابھری۔ 8 سال کی تلخیوں کے بعد ایک نیا آغاز، ایک نئی شراکت، اور باہر غروب ہوتے سورج کی روشنی گلاس وال سے گزر کر رئیس گروپ کے لوگوں پر پڑ رہی تھی۔
جیسے کہہ رہی ہو کہ رات کے بعد روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے۔ کمرہ اندرون دفتر کا وہی تھا جسے لوگ خاموشی اور فیصلہ سازی کا جسمانی ثبوت مانتے تھے۔ دیواریں گہری خاکستری، فرش پر بھاری قالین اور پلک چھپکتے ہی سب کچھ نگل دینے والی سیاہ ہوا۔ روشنی تقریباً نہیں تھی، صرف پروجیکٹر کی مدھم نیلی روشنی ایک بڑی اسکرین پر پڑی رہی تھی۔ باقی کمرہ سائے میں ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نیلے نور نے ایک سنسان سین جیسی بھی فلمی شکل دے رکھی تھی۔ ہر چہرہ، ہر جھکاؤ، ہر سانس اس روشنی کے دائرے میں آ کر گھٹتا جا رہا تھا۔ اسکرین کے سامنے ولی کھڑا تھا، کندھے سیدھے، اس کا پلاسٹر اتر چکا تھا، ہاتھ میں ریموٹ۔ اس کی آواز خام مگر پر اعتماد تھی۔ اس کے سامنے لپٹے نقوش پر 2 جگہیں سر فہرست تھی، جھلک رہی تھی، منٹورا اور اوماڑا۔ نقشے کے کنارے پر سرخ پن لگا ہوا تھا۔ 3 دن بعد، اس نے کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے بیان کیا، میری اطلاعات کے مطابق 3 دن بعد مینار ایک بڑی شپمنٹ کر رہی ہے، اور ریموٹ سے اسکرین پر ایک سلائیڈ بدلی، اوماڑا کا ساحلی نظارہ اور ایک آف شور کور کا نشان۔ لوکیشن یا تو بنٹورا ہو سکتی ہے یا اوماڑا۔ بنٹورا مطلب ہے کہ زیادہ رسک، کیونکہ وہاں نیوی کی چھاؤنی ہے، مری سیکیورٹی سخت ہے، حرکت کامیاب ہونے کے امکانات کم ہے، مگر اگر وہاں ٹائمنگ بنا لے تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک سانس لی اور اسکرین بدل گئی۔ نیلے نقشے پر اوماڑا کے کنارے کے قریب ایک چھوٹی بلیک مارکر سے نشان بنایا۔ ہماری طرف سے اندازہ یہ ہے کہ مینار اس بار اوماڑا انتخاب کرے گی۔ سیکیورٹی کی وجہ سے منٹورا غیر محفوظ ہے، اور اوماڑا میں اس کا لاجسٹک کوریج بہتر بنتا ہے، اور یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی۔ کمرے میں بیٹھے افراد حرکت میں آئے۔ صدارتی کرسی میں رئیس کی موجودگی معمول کی طرح خاموش تھی۔ وہ سائے میں نیم بیٹھا، ایک ہاتھ اپنی ٹیبل پر رکھے، دوسرے میں سگار کا ایک موٹا ٹکڑا تھامے ہوئے تھا جو ابھی جلنے کی آغوش میں تھا۔ مراد کھڑکی کی طرف ٹہل رہا تھا، بازو اور کندھوں پر زور روز محسوس ہو رہا تھا، جبکہ میسم اپنی انگلیوں سے میز کا کنارہ بچا رہا تھا، جیسے کسی بے قرار شخص کا آدھا عمل۔ جنید ایک نوٹ بک کھول کر سرسری نوٹس لے رہا تھا۔ یہ صرف ڈرگس کی ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانی دشمنی کو دوسری میں بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ دشمنی پرانی اور ذاتی ہے۔ اگر انہیں مینار کی طرف سے دھوکہ ملا تو وہ ذاتی طوفان برپا کر دیں گے، اور اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس سے رخ چاروں کو دیکھا، یقیناً سب کو اس کا پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا۔ ہمیں یہ ڈیل روکنی ہوگی، کچھ اس طرح کہ انہیں لگے کہ مینار نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح وہ گروپ اپنا انتقام مینار پر نہیں بلکہ اس پورے نیٹ ورک پر چلا سکتا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، مینار کی توجہ ہم سے ہٹ جائے گی، اور دوسرا ہم ایک ڈرگس ڈیل کو ناکام بنا سکیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوال جنید کو تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مینار یہ ڈیل کیسے ترتیب دے رہی ہے۔ رئیس نے اب اپنی سگاری چنگاریاں بجھا دی، اور کمرے میں چھائی سیاہی میں صرف اس کے ہونٹ کی چال دکھائی دے رہی تھی۔ تم کام کے پلان بنا رہے ہو بیبی برو، مگر یاد رکھو مینار معمولی عورت نہیں ہے، اس کا جال گہرا ہے۔ اگر ہم لافانی سمجھ کر چلیں تو وہ ہمیں اپنے جال میں الجھا دے گی، لیکن ہمیں اس کی کمر توڑنی ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ مراد ان کی جانب آیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اس ڈیل کو کیسے روکا جائے؟ یہ ڈیل میں روکوں گی۔ نسوانی آواز دروازے کی طرف سے ابھری۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، اد کھلے دروازے میں فجر کھڑی تھی۔ وہ جانے کب وہاں آئی تھی، شاید اس نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس نے ان کی جانب قدم بڑھائے، قدموں کی چاپ اتنی موزوں تھی کہ پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے قدموں کے ساتھ مستول ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنا بیگ ایک جانب رکھ کر کرسیوں کے سامنے کھڑی ہوئی، سب خاموش تھے۔ کیا ہو گیا مینار؟ خود یہ ڈیل کینسل کر دے، اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے دلوں پر پہلے سے موجود شک کو الفاظ میں ڈھال رہی ہو۔ ولی نے ریموٹ دوبارہ تھام لیا۔ اوماڑا کے ساحل کا نقشہ سادہ ایک خط کی طرح کھڑا ہو گیا۔ لیکن مینار ایسا کیوں کرے گی؟ جنید پھر الجھا۔ اگر مینار فجر بن سکتی ہے تو فجر مینار کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ میں ایک عام سی حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ سچ جو جتنا سادہ ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک۔
ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ رئیس بجھا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے، میں یہ کروں گی اور مجھے یہ کرنا ہوگا۔ لفظ اتنے سادہ مگر بھاری تھے کہ لمحے بھر میں سب کی سانسیں سست پڑ گئیں۔ رئیس نے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی مگر اس کی باتیں بار بار ٹوک گئی، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ چل رہا تھا وہ کسی دلیل کے گھٹنے والا نہیں تھا۔ ولی خاموش تھا۔ وہ فجر کو غور سے دیکھ رہا تھا، ہر ایک فگر، ہر ایک شک۔ اس کی آنکھوں میں کسی حساب کی تیزی تھی مگر اس نے بولنے سے اجتناب کیا۔ فجر نے اس کی جانب قدم بڑھائے، آنکھوں میں امید اور سختی کا ملا جلا نور تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ پلیز مجھے یہ کرنے دو، مجھے ایک موقع ملنا چاہیے ان ساری زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے جو میرے ساتھ ہوئی۔ ولی کچھ دیر خاموش رہا، اس کی نگاہیں فجر کے چہرے پر ٹھہر گئی، ذہن میں ایک تیزی سی گردش تھی، حساب اور خوف کے درمیان ایک پل۔ پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ بہت آہستگی سے فجر کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ فجر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جبکہ ولی نے آگے مڑ کر باقی افراد کی طرف دیکھا۔ ہم یہ پلان کر سکتے ہیں، جبکہ رئیس کے چہرے پر انکار ابھرا۔ یہ بہت رسکی ہے، یہ میری جنگ ہے اور میں نہیں چاہتا، یہ صرف آپ کی جنگ نہیں ہے بگ بی۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ رئیس خاموش ہوا، وہ جانتا تھا فجر کے الفاظ میں سچائی تھی، تیز اور کڑوی۔ اگر یہ صرف آپ کی جنگ ہوتی تو میں آج تباہی کے دہانے پر نہ کھڑی ہوتی۔ یہ ہم سب کی جنگ ہے اور ہمیں ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جبکہ محافظ خاموش کھڑا تھا۔ ریاست تماشا تحفظ بخش رہا۔ میسم نے اس گھٹن کو توڑنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہوگی۔ کمرے میں ایک نرم سرگوشی سی ہوئی، سب نے اپنے اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میسم نے خاموشی توڑی۔ ایسا نہیں کہ وہ تفصیلی نقشے کھینچ رہا تھا، بلکہ ایک عمومی راہ دکھا رہا تھا، ایک پردہ جس کے پیچھے کام آگے چل کر طے ہونے تھے۔ ہم اماڑا میں ایک شوٹ رکھیں گے یا کوئی لانچ جس سے لگے کہ یہ ایک بزنس دورہ ہے۔ ولی واپس اسکرین کی جانب مڑا۔ پروجیکٹر کی مدھم روشنی نقشے پر پھیل گئی۔ مراد نے ایک نقطہ اٹھایا، خوف اور احتیاط کی ملی جلی آواز میں۔ لیکن اگر مینار کو شک ہو گیا تو؟ وہ ویسے بھی ہماری ساری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پلاننگ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم یہاں سے کل نکل جائیں گے اور باقی سب پلاننگ کے مطابق ہوگا تاکہ یہ بزنس دورہ لگے۔ اس پل ولی نے رئیس کی طرف دیکھا، ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ اس پل میں ایک گفت و شنید تھی جو لفظوں میں ادا نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک خلیص جذبہ تھا، حفاظت، استقادہ اور شاید ایک چھپی ہوئی تسلیم کہ یہ راستہ اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ فجر نے آخری بار سب کو دیکھا اور کہا کہ اس کی آواز نرم مگر پختہ تھی، میں انتظار کروں گی۔ وہ باہر کی طرف بڑھی، پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی اور جب دروازہ بند ہوا تو وہ کمرے میں ایک خاص قسم کا طویل سناٹا رہ گیا، وہی سناٹا جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ خوف، امید اور ایک نامعلوم انجام کی خاموشی۔ دعوت انہوں نے فی الوقت کسی تفصیلی پلان میں غوطہ نہیں لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگلے دنوں میں ان کے پاس وقت کم ہوگا، مگر ابھی کے لیے یہ فیصلہ کافی تھا کہ فجر کو موقع دیا جائے۔ کمرے کی دیواروں پر پروجیکٹر کی روشنی مدھم پڑ گئی اور اس کے نیلے سائے میں ہر چہرہ اپنے ایک نئے عہد کے ساتھ نظر آیا، ایک عہد جو شاید انہیں ان کی حدود تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی فجر کے پیچھے بند ہوا، فضا میں بوجھ سا اتر آیا۔ مراد نے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے مصنوعی سی خوف سے کہا، یعنی ہم مافیا سے ٹکر لینے جا رہے ہیں؟ اوہ خدایا! رئیس نے سرٹ نگاز پر ڈالی، لبوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہی مافیا جس کی بیٹی کو تم اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ مجھے مستقبل تھوڑی پتا تھا، ورنہ اس نے برا سمو بنایا۔ پھر بھی تم کچھ نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے کہ ان کی کوئی بحث شروع ہوتی، ولی فوراً بول اٹھا، ٹھیک ہے، میں پلان تیار کر لوں، اس پر عمل آپ لوگ کریں گے، جلد ملتے ہیں۔ اس نے جنید کو اشارہ کیا، دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر دلان میں ہلکی روشنی تھی، کہیں دور سے سیکیورٹی وائرز کے ہلکے سینسر بیپ سنائی دے رہے تھے، مگر فجر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، قدم آہستہ کیے، ساتھ چلتا جنید الجھ کر بولا، ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میدان معراج فجر سے عمر میں تقریباً 20 سال بڑی ہے، پھر وہ اس کے جیسی کیسے لگتی ہے؟ لوگ دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں؟ ولی نے قدم ذرا سست کیے، نظریں سامنے ٹکائیں۔ وہ کون آرٹسٹ ہے جنید؟ روپ بدلنے کی ماہر؟
اس نے خود کو ایسا رکھنے کے لیے کئی ٹریٹمنٹس کروائے ہوں گے، شاید فیس لفٹس، بایو اسکن گرافکس، نینوسکیولر انجیکشنز۔ ان سب کے علاوہ اس نے خود کو بہت فٹ رکھا تھا، کون جانے شاید اسے ان سب کی ضرورت بھی نہ پڑی ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اب تک جتنی بار بھی فجر بنی ہے زیادہ تر صرف کیمرے کے سامنے بنی ہے۔ جنید چونکا، چند سیکنڈز کی ویڈیوز، چند لمحوں کی فوٹیجز، یا جب وہ مینار فیشنز میں گھسی تو گارڈ سے آمنا سامنا صرف چند سیکنڈز کا تھا۔ اس نے چلتے چلتے گہری سانس لی۔ یہ چند سیکنڈز کسی عام آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتے، کسی کون آرٹسٹ کو پہچاننے کے لیے۔ اسی لیے سب دھوکا کھا گئے۔ جنید کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ یہ عورت پاگل ہے؟ ولی کے لبوں پر ہلکی سی مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ مافیا کوئی نارمل انسان نہیں بنتا جنید۔ اسی لمحے اس نے نظر آگے پڑی۔ زینے کے پاس شیشے کے بڑے ہال میں فجر کھڑی تھی، وہ ابھی یہیں تھی، فلک کے ساتھ تھی۔ ولی کی نگاہ جیسے وہیں رک گئی، اس کی رفتار خود بخود سست ہونے لگی۔ وہ جتنی بار اسے دیکھتا تھا ہر بار وہ مختلف لگتی تھی، وہ اتنی ہی پرسر بھی۔ فلک نے ولی کو آتے دیکھا اور کچھ کہہ کر پلٹ گئی۔ فجر نے آہستہ سا سر ہلایا اور پھر ولی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس لمحے فضا جیسے لمحاتی سکوت میں بند ہو گئی۔ ولی کا ہر قدم بھاری مگر نپا تلا۔ اس کے بوٹوں کی آواز ٹھک 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 دلان میں گونجتی، دیواروں سے ٹکرا کر، جیسے کوئی الگ سا ردھم بنا رہی تھی۔ دوسری طرف فجر کی ہلکی سی ہیلز کی ٹک ٹک ایک الگ ہی ردھم میں جواب دیتی۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کے دو قدم ہیں، ایک بھاری اور محتاط، دوسرا نازک مگر بے خوف۔ دونوں کے بیچ فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تھا، مگر اس چند قدم میں وقت جیسے رک گیا۔ فجر کے چہرے پر جذبات کی ہلکی سی روشنی تھی، عزم، ضد اور کہیں گہرائی میں چھپا ہوا دکھ۔ ولی کے چہرے پر تیزی سے بھڑکتی سنجیدگی، جیسے وہ ہر لمحہ سوچ رہا ہو کہ اگر اسے روک بھی دے تو کیسے، اور روکے بھی تو کیوں۔ یہ اس کا حق تھا، ایک موقع اسے ملنا چاہیے تھا اپنی ذاتیوں کا بدلہ لینے کا۔ ان کے درمیان روشنی کا ایک ہالہ سا پھیل گیا۔ فجر کے بالوں سے نکلتی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ رک گئی، وہ بھی چند انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے وقت نے انہیں لمحہ بھر کے لیے جما دیا ہو۔ ان کی سانسیں ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں۔ ہال کی خاموشی میں صرف ان کی قدموں کی باز گشت باقی تھی، جواب ختم ہو چکی تھی۔ ولی کی نظریں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ فجر کے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم ابھرا، ایسا تبسم جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کے ساتھی، ہم قدم ہم راز۔ ان کے بیچ کوئی لفظوں کی دیوار نہ تھی، صرف ایک خاموش سمجھوتا، ایک ایسا بھروسہ جو برسوں کی آزمائشوں کے بعد پروان چڑھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، سہارا دیتے تھے، اور وقت کے ہر وار کے سامنے ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے تھے۔ اسی بھروسے پر آج ولی نے اسے اجازت دی تھی، ایک ایسی اجازت جو دراصل اعتماد کی مہر تھی۔ اور فجر، وہ عورت تھی جو ہر وہ جنگ جیت سکتی تھی جس میں ولی اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، کتھئی آنکھوں والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ان کے بیچ فاصلے میں اتنے سالوں کی یادیں تھیں، تلخ میٹھی مگر سب سچی۔ بالاخر وہ بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ فجر نے چہرہ سیدھا رکھتے جواب دیا، میں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہوں۔ وہ ہنسا نہیں، بس آنکھوں میں مسکراہٹ لے آیا، جیسے وہ اس کی عادت جانتا ہو۔ تو بیگم صاحبہ، کیا آپ آج رات فری ہیں؟ پیے آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر استفسار کیا، میں وقت کی بہت پابند ہوں۔ گردن اکڑا کر کہا، بندہ وقت پر حاضر ہو جائے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے خفیف سا جھک کر اطلاع دی۔ فجر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ جب آپ وقت پر پہنچ جائیں گے تب پوچھیے گا۔ وہ بالوں میں لگا چشمہ آنکھوں پر واپس جماتے پلٹ گئی۔ ولی نے اس کے جانے پر مسکراہٹ دبا لی۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں جنید فون پر مصروف تھا اور میسم فائلز تھامے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے مختصر سا سر خم کیا اور تیز قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا، وہاں جہاں فجر گئی تھی۔ پارکنگ ایریا کی جانب باہر ہوا میں شام کی خنکی تھی۔ پارکنگ میں مدھم روشنیوں کے درمیان فجر اپنی سیاہ گاڑی نکال رہی تھی۔ اسی وقت ولی نے بڑی سیاہ SUV انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چلائی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا اور عین سڑک کے بیچ گاڑی روک دی۔
دوسری جانب سے آتی گاڑیوں نے بریک لگائی اور تبھی فجر کی گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہاں وہ نشان زدہ چہرے والا شخص ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ واضح اشارہ تھا، پہلے آپ بیگم صاحبہ۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، گاڑی آگے بڑھاتے اس کے برابر سے گزری، اور جیسے ہی وہ آگے نکلی ولی نے اپنی گاڑی کو حرکت دی اور بالکل اس کے پیچھے لے آیا۔ اب سڑک پر دو گاڑیاں رواں تھیں، ایک کے پیچھے دوسری۔ شہر کی روشنیاں، سڑک کے دونوں جانب قطاروں میں کھڑے درخت اور ان کے بیچ مختلف وجود۔ گاڑی آگے بڑھاتے اس کے برابر سے گزری، اور جیسے ہی وہ آگے نکلی ولی نے اپنی گاڑی کو حرکت دی اور بالکل اس کے پیچھے لے آیا۔ اب سڑک پر دو گاڑیاں رواں تھیں، ایک کے پیچھے دوسری۔ شہر کی روشنیاں، سڑک کے دونوں جانب قطاروں میں کھڑی درخت اور ان کے بیچ مختلف وجود۔ ایک عورت جو اب صرف ایک فیشن ڈیزائنر نہیں بلکہ ایک جنگجو بن چکی تھی، اور ایک مرد جو اس کا ساتھی، اس کی پناہ، اس کی خاموش طاقت تھا۔ کچھ فاصلے بعد سگنل آیا، فجر نے گاڑی روکی، شیشے سے باہر دیکھا۔ ولی کی گاڑی بالکل برابر میں تھی، اس کے ساتھ والی سیٹ پر میسم تھا، جبکہ پیچھے جنید بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ایک ہاتھ اٹھایا، ہلکا سا جیسے کہہ رہا ہو گڈ لک۔ فجر نے صرف سر ہلایا اور سگنل کے سبز ہوتے ہی آگے بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد دونوں گاڑیاں مختلف سمتوں میں مڑ گئی، راستے جدا ہوئے مگر احساس ایک سا رہا۔ یہ وہ جنگ تھی جو دونوں ایک ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ جنگ جلد ختم ہونے والی تھی۔ جوزف پیلس کی شام عجیب خاموش تھی۔ موریفیلڈ کی برفیلی فضا کے باوجود محل کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا، جیسے وقت اپنی سانس روکے کھڑا ہو۔ باہر برف کے ذرات باغ کے آہنی فوارے جم چکے تھے، اور اندر گلاس ونڈو کے سامنے نسا کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، کھڑکی کے پار برف کے ذروں کے درمیان جھلملاتی روشنیوں کو دیکھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی پال کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مجھے آپ سے شادی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے سوال نے نسا کے اندر جیسے ہلچل مچاتی تھی۔ پال کے ساتھ ہی نینی کے الفاظ گردش کرنے لگتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ چمک، یہ سچائی، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس کے لیے برسوں سے ان جمی ہوئی دیواروں کے پار کوئی نہیں لایا تھا۔ مگر اس وقت اس کے دل میں ایک اور احساس بھی جاگا تھا، انجانا سا، جیسے وہ کسی کے مشورے کی طلبگار ہو۔ اور جانے کیوں اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، ہیزل آنکھوں والی فجر معراج کا، جس سے اس کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ عورت جو جوزف پیلس کے دائرے سے باہر ہونے کے باوجود نسا کی نظروں میں ہمیشہ خاندان کی عورت رہی، ولیم کی شریک حیات، اس کی بھابھی۔ یہ سچ تھا کہ فجر کی شخصیت ہمیشہ وقار اور سختی کے توازن میں ڈھلی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک نرمی بھی تھی جو کم ہی لوگ پہچان پاتے۔ نسا نے لمحہ بھر سوچا، پھر فون اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ اسکرین پر فجر کا نام جگمگایا، جبکہ دوسری جانب لاہور میں شام ڈھلنے کے بعد دھند فضا میں مزید پھیل چکی تھی۔ ترنم ہاؤس موجود وہ ایک بڑے ہال میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر ایک نئی برانڈ کلیکشن کی پریزنٹیشن چل رہی تھی، جس پر وہ تنقیدی نگاہ ڈال رہی تھی۔ ہدایت دیتے وقت اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک لیڈر کی شناخت بنتا ہے۔ پوری ٹیم کے درمیان اس کا وجود کمانڈ جیسا لگتا تھا، نفیس پرسکون مگر پوری طرح کنٹرول میں۔ وہ فائل چیک کر رہی تھی جب اس کی ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا، نمبر کے ساتھ ملک کا کوڈ چمک رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ سے آ رہی تھی، کال اسکاٹ لینڈ سے آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور اس نے مصروفیت میں فون اٹھایا۔ ہیلو، چشمہ آنکھوں پر سیٹ کرتے اس نے بے دھیانی سے کہا۔ دوسری جانب ایک نرم مگر ہلکا سا لرزتا ہوا لہجہ ابھرا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں نسا جوزف بات کر رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے فضا جیسے مجمد ہو گئی۔ فجر کے ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے میز پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک لمحے کو خالی پن سا چھا گیا۔ نسا جوزف؟ اس کے لبوں پر حیرانی کے ساتھ ایک مدھم سی مسکراہٹ بھی آئی۔ یہ جوزف پیلس سے پہلی کال تھی۔ کئی لمحوں تک وہ صرف خاموش رہی، جیسے کسی پرانے باب کے کھلنے کی آہٹ سن رہی ہو۔ دوسری طرف سے پھر وہی نرم لہجہ ابھرا۔ مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کچھ اہم تھا تو سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ آخر آپ میری بھابھی ہیں۔ یہ سن کر فجر کے اندر جیسے کچھ بھر سا گیا تھا۔ بھابھی؟ یہ لفظ پہلی بار اس کی سماعت سے ٹکرایا تو دل کے کسی گہری تہ کو چھو گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر اترتی ہوئی شام کی دھند
اسے اچانک خوبصورت لگنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی دھند اس کے لیے اداسی کی علامت تھی، مگر اب جیسے وہ کسی نئے احساس سے لبریز ہو گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نسا کی آواز میں نرمی تھی، وہی سادہ معصومیت جو اس کی عمر سے زیادہ دل کی تھی۔ فجر نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ موریفل کا موسم اب بھی اتنا سرد ہے جتنا ہمیشہ ہوتا ہے؟ نسا ہولے سے مسکرائی۔ ہاں، برف آج بھی ضدی ہے اور دل بھی۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر نسا نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، کیا میں آپ سے کچھ پرسنل ڈسکشن کر سکتی ہوں؟ فجر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں، مگر دل پوری طرح متوجہ تھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ نسا، تم بلا جھجک بات کر سکتی ہو۔ شکریہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میری بھائی کی بیوی ہیں، اس نے اسکاٹش میں کہا تھا۔ یہ لفظ دوبارہ آیا، بھائی کی بیوی، اور فجر کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس کے سینے کے اندر جیسے کوئی بند کھڑکی کھل گئی ہو۔ لاہور اور موریفل کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، مگر اس لمحے دونوں عورتیں ایک ہی احساس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک کے گرد ماضی کے برفیلے زخم تھے اور دوسرے کے ہاتھوں پر راکھ کے نشان۔ دونوں نے درد دیکھا تھا، مگر شاید اب وقت تھا وہ ایک دوسرے کو سنبھالے۔ میں تمہاری بات سننے کے لیے یہاں ہوں نسا، جو کہنا ہے بلا چچک کہہ دو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی جو باتوں سے زیادہ بولتی ہے۔ نسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ کو دیکھ کر بات کروں۔ ویڈیو کال؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں، اس نے سمجھتے ہوئے جواب دیا، اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک پھیلی۔ لاہور کی دھند میں ترنم ہاؤس کے گھر کھڑکی کے پار فجر کو یوں لگا جیسے اس کے ماضی کے بادلوں میں کسی نے روشنی کی ایک کرن بھیجی ہو۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیلی روشنی میں نہا رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ فائلز بند کی، انگلیوں سے کنپٹی دبائی، اور ایک لمحے کو توقف کے بعد وہ ویڈیو کال کی بیپ سننے لگی۔ چند سیکنڈز بعد اسکرین پر نسا کا چہرہ ابھرا، نرم مسکراہٹ، چیری جیسے سرخ بال جو شانوں پر بکھرے تھے، اور پس منظر میں جوزف پیلس کی سحر انگیز جھلک۔ قدیم دیواریں، سنہری فانوس اور دیوار گیر کھڑکیاں جیسے کوئی پرانی سلطنت زندہ ہو۔ نسا نے اپنی نرم گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ وہ بنکیوں والے ململی فراک میں تھی، کندھوں پر ہلکا سا اسکارف جیسے اس کی معصومیت کے گرد کوئی ہالہ سا کھینچ گیا ہو۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموش سانس رکا۔ جوزف پیلس، یہ نام سن کر ہی اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو الجھ گئی۔ جب سے اس نے ولیم جوزف کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس محل کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ دیواریں جن کے سائے میں وہ بڑا ہوا تھا، وہ راہداریاں جن میں شاید اس کی ہنسی کی باز گشت باقی تھی، وہ کمرہ جہاں کبھی وہ خود کو دنیا سے الگ کر لیتا تھا۔ وہ جوزف پیلس کی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اب جب اس کی اسکرین پر وہ محل حقیقت بن کر موجود تھا تو ایک عجیب سے احساس نے اس کے سینے میں گہری سانس بھری۔ کاش وہ ابھی وہاں ہوتی، نسا کے سامنے سے قریب بیٹھ کر دیکھ پاتی، اس کی باتوں کے درمیان اس محل کی ہوا محسوس کر پاتی۔ فجر، آپ سن رہی ہیں؟ نسا نے نرمی سے پوچھا، اپنے اسکارف کو سنبھالتے ہوئے۔ ہاں سن رہی ہوں۔ نسا کی مسکراہٹ ایک پل کو متھم ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ مجھے پال کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، وہ آہستگی سے بولی جیسے کوئی راز کھولنے جا رہی ہو۔ اور پال کون ہے؟ فجر کے سوال پر اس نے تفصیل سے پال کے بارے میں بتایا۔ ہائی اسکول کے زمانے تک ڈیڈ نے ہی پال کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بتا رہی تھی، ڈیڈ کو پال پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ولیم نے پہلی بار ڈیڈ کو انکار کیا تھا۔ اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر پال اس اسکول میں نہیں جائے گا تو وہ بھی نہیں جائے گا۔ فجر سنجیدگی سے سنتی گئی، یعنی ولیم نے مسٹر جوزف کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ اسکول کے بعد پال کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اور اب سالوں بعد وہ ایک پولیس آفیسر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ہیزل آنکھوں کے رنگ میں اب ایک ٹھہراؤ سا اتر آیا تھا، جیسے وہ کسی اجنبی مگر اہم کہانی میں کھو گئی ہو۔ نسا نے ایک ہلکی سی سانس لی۔ وہ مجھے عزت دیتا ہے، میری حیثیت سے نہیں، ولیم کی بہن یا جوزف کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عورت، ایک انسان کی حیثیت سے۔ نسا کے لبوں پر خفیف کپکپاہٹ تھی، اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چرا لیں، جیسے کسی چمکدار حقیقت سے آنکھیں چھپک رہی ہو۔
اسکرین کی دوسری جانب فجر بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی، جیسے کسی پیچیدہ شطرنج کے کھیل میں ایک نیا مہرہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو کیا ولی جانتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، نسا کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ بس نینی جانتی ہیں، اور میں چاہتی تھی پہلے میں ڈسکس کر لوں۔ ولیم، پال، جوزف اور نسا سب ایک ہی کہانی کے مختلف کردار بن چکے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈیڈ غصہ نہ ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، یا پھر ولیم، اسے جیکب ناپسند تھا، پھر بھی میں نے اس سے شادی کی اور نتیجہ بہت برا نکلا۔ اسے پال برا نہیں لگتا، مگر پھر بھی وہ ایک عام انسان ہے، اور ڈیڈ۔ فجر سمجھ چکی تھی مسٹر جوزف کسی عام انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی نہیں تھما سکتے تھے۔ کبھی کبھی محبت خاندان سے بڑی جنگ ہوتی ہے، اور تمہیں سوچنا ہوگا تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتی ہو۔ نسا گہری سانسیں لے رہی تھی اور بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فراک کا کنارہ مروڑ رہی تھی۔ وہ پزل تھی، کنفیوز تھی۔ فجر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اس کے انداز، اس کی آنکھوں کے چھپکنے سے وقفے اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا فجر، میں پال کو جوزف پیلس آنے دوں یا نہیں؟ وہ کہتا ہے وہ ڈیڈ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مسٹر جوزف کے غصے سے آج بھی ڈرتی تھی۔ فجر نے سر تھوڑا سا ایک طرف جھکایا، آئیبرو کے خم میں نرمی تھی۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ انکار کر دیں گے؟ نسا کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ اتر آئی۔ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، وہ کسی عام سے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اور جو کچھ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے، اس کے بعد تو وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں انہیں ڈر کے سائے میں جیتے دیکھتی ہوں، میرا نہیں، اپنے خوف کا۔ وہ اپنے ہی خوف میں قید ہے۔ فجر کے چہرے پر اداسی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے نسا کے چہرے پر نگاہ جمائے ہی رکھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، نسا، تم کیا چاہتی ہو؟ نسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں؟ اس نے بے اختیار دہرایا، جیسے اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اس کے لب ہلے، مگر کوئی جواب نہیں بن پایا۔ فجر نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے نرمی سے دہرایا، ہاں، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ نسا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی۔ اس کے اندر جیسے کوئی زخم دہکنے لگا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی تھی، میری شادی جیکب سے ڈیڈ کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، ناپسندیدگی ظاہر کی۔ میں نے اسے اپنا سمجھنے کی پوری کوشش کی، پوری ایمانداری سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی، لیکن فجر، اس نے مجھے توڑ مروڑ دیا، میرے اندر کی عورت کو، میرے اعتماد کو، میری مسکراہٹ کو، سب کچھ۔ فجر نے آنکھیں جھکائی۔ نسا کی آواز میں وہ لرزش تھی جو کسی بھی مضبوط عورت کو اندر تک چھو جاتی ہے۔ آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے سر پیچھے ٹکایا، گہری سانس لی۔ لیکن میں نے خود کو وقت کے ساتھ ہیل کیا، آہستہ آہستہ، اور تمہارے پروجیکٹ رانیہ کے بعد میں نے پھر سے جینا سیکھا۔ میں خود کے لیے جینے لگی۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ اتر آئی۔ اور اب؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اب؟ نسا کے لبوں سے ہلکی سانس نکلی۔ میں نے پال کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میں خود پر یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ اس پر، مگر اس کی آنکھیں وہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے خود سے الجھ گئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو خالی خلا میں گم ہو گئی، پھر واپس اسکرین پر آئے۔ لیکن میں کوئی فیصلہ اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کے خلاف جا کر نہیں لے سکتی۔ میں ان سے نظروں میں ایک بار ٹوٹ چکی ہوں، اب دوبارہ نہیں توڑ سکتی۔ فجر نے اس کے لہجے میں نمی محسوس کی، مگر اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ نسا، اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو یقیناً انکل جارج اور ولی بھی اسے پسند کریں گے، لیکن سب سے اہم تمہارا دل ہے۔ خود کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی مت کرنا۔ وقت دو، خود کو سنبھالو۔ جب لگے کہ تم واقعی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تب اسے ایک موقع دو، تاکہ وہ خود کو جوزف خاندان کے سامنے ثابت کر سکے۔ لسانس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ایک ہی لمحے کے لیے مسکراتی۔ تم جانتی ہو فجر، تم ہمیشہ بات کو اتنی آسانی سے سمجھا دیتی ہو جیسے کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے کئی فیشن شوز میں فجر کو بولتے سنا تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ غصے میں پال کو کچھ نقصان نہ پہنچاتے۔
وہ کسی عام انسان کے رشتے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر انکار کے بعد پال اپنی ضد پر قائم رہا تو؟ فجر نے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ رکھی۔ گھبراؤ مت، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے نسا۔ تم نے ہی بتایا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے، خوددار، سمجھدار اور مضبوط۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے گا، تمہیں سنبھالے گا، تو میرا مشورہ ہے کہ تم اسے ایک موقع ضرور دو۔ شاید وہ وہی شخص ہو جس کے ذریعے تمہارا یقین دوبارہ زندہ ہو سکے۔ یہ سنتے ہی نسا کی آنکھوں میں نمی جھلملا گئی۔ وہ دھیما سا مسکرائی، جیسے وہ خود کو تسلی دے رہی ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید مجھے واقعی اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ باقی جو ہوگا وہ خدا جانے۔ فجر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ بس دل صاف رکھنا نسا، باقی سب وقت پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی جو ہم سے چھن جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، لیکن جو ہمارا ہوتا ہے وہ راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ نسا نے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اطمینان سا اتر آیا۔ شکریہ فجر، تم نے مجھے سمجھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ جوزف خاندان ایک ایسا خاندان تھا جو رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولیم کی زندگی کے بہت سے پہلو دھیرے دھیرے اس پر آشکار ہو رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر بار ایک نئی ولیم جوزف سے متعارف ہو رہی ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی پر سکون تھی، جیسے دو عورتیں، دو کہانیاں، دو زخم، اور ایک دوسرے کو مرہم دے رہی ہوں۔ اسکرین مدھم ہوئی۔ نسا نے کال بند کی اور فجر نے چند لمحے خالی جگہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ آس پاس روشنی مدھم تھی، مگر اس کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ شاید اس رات نسا نے پہلا قدم رکھا تھا اپنی نئی زندگی کی طرف، اور فجر، وہ جانتی تھی کچھ کہانیاں صرف دعاؤں سے نہیں، حوصلے سے آگے بڑھتی ہیں۔ طلوع آفتاب سے زیادہ خاموشی تھی اس وسیع اور اس محل میں۔ چمکتی ہوئی فرش، اونچی چھت سے لٹکتے فانوس کی ٹھنڈی روشنی، اور دیواروں پر لگی فریم تصویریں، سب ایک شاہانہ سنجیدگی کھلی ہوئی تھی۔ نینی اپنے سفید بالوں اور نرم چہرے کے ساتھ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے مسٹر جوزف بیٹھے تھے، وہی پرشکوہ وجود جس کی نگاہوں میں طاقت کے غرور کے ساتھ ساتھ خوف بسا ہوا تھا۔ ان کے سامنے مسٹر جوزف بیٹھے تھے، وہی پرشکوہ وجود جس کی نگاہ میں طاقت اور غرور کے ساتھ ساتھ خوف بسا ہوا تھا۔ خوف اپنی اولاد کے دوبارہ بکھرنے کا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ایک ملازمہ مخصوص یونیفارم میں چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ چائے کے برتن، سنہرے کناروں والے کپ اور 7 مختلف لوازمات، بٹر بسکٹ، بادام کی کیک سلائس اور تازہ بیک کی ہوئی پیسٹریز۔ اس نے خاموشی سے ٹیبل پر سب کچھ سجا کر ہلکا سا جھک کر سلام کیا اور چلی گئی۔ چائے کی خوشبو ابھی فضا میں گھل رہی تھی کہ نینی کی نظریں کچھ دیر تک کپوں پر جمی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، لگتا ہے صوفی کے جانے کے بعد سٹاف سنبھل گیا ہے۔ صوفی کی بیٹی لیزا نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اسے نکال دیا گیا۔ گو کہ کو صوفی نے کئی سال اس خاندان کی خدمت کی، اور نینی کو کبھی کبھار افسوس ہوتا تھا کہ انہیں صوفی کو نکالنا پڑا۔ مسٹر جوزف نے کپ اٹھائے بغیر ہی چائے کی بھاپ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، صوفی کا جانا اب ضروری تھا۔ نینی وہ عورت وفادار تھی، مگر اپنی بیٹی کی حرکت کے بعد یہاں رہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ نینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں وہ خود شرمندہ تھی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہی ٹھیک تھا۔ یہ پیلس ہے، کوئی عام گھر نہیں۔ یہاں بد اعتمادی کی ذرا سی دراڑ بھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مسٹر جوزف نے اب کپ اٹھا لیا۔ کپ کی دھیمی کھنک کے ساتھ ہی کمرے کی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ چائے کی ہلکی چسکی لیتے ہوئے بظاہر پرسکون تھے، مگر نینی کے انداز نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے اندر اب بھی کچھ کھلبلی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نینی نے بات شروع کی۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ جی فرمائیے۔ نسا کے بارے میں ہے۔ یہ نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جیسے سرد چاندنی اتر آئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جامد ہو گئے۔ کپ ہوا میں تھما، آنکھوں میں سختی آ گئی۔ نینی نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اسے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بدلتے دیکھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی ہے، پھر کمرے سے باہر آنے لگی ہے، اور اس کی آنکھوں میں نے ایک چمک دیکھی ہے جو برسوں بعد لوٹی ہے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت کپ پر ذرا سخت ہوئی۔ نینی صاف بات کریں۔ ان کی بھاری گمبھیر آواز میں صبر کی آخری لکیر تھی۔ نینی نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، وہ پال کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہی آفیسر پال
جسے آپ نے خود کبھی اس کو اسکول کے زمانے میں مدد کی تھی؟ ایک سادہ ایماندار لڑکا ہے، آفیسر بن چکا ہے، اور وہ واقعی نساء کی عزت کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ ان کے جبڑے بھنج گئے، آنکھوں کے کنارے کی رگیں نمایاں ہوئیں، ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر زخم دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا، کہیں تاریخ خود کو دہرا نہ دے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نینی نے سوچا شاید وہ اب کچھ بولیں گے۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی، مگر پھر مسٹر جوزف نے کپ آہستہ سے میز پر رکھا۔ نینی، ان کی آواز اس بار پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی، میں اپنی بیٹی کو کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ وہ جوزف پیلس کی شہزادی ہے اور ایک بار زخمی ہو چکی ہے، میں اسے دوبارہ خون میں نہیں نہلوا سکتا۔ نینی نے ہلکا سانس چھوڑا۔ میں سمجھتی ہوں جوزف، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ خوشی کبھی محلوں میں قید نہیں رہتی۔ اگر پال سچ میں اچھا انسان ہے تو صرف نساء کے لیے اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف نے نظریں دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر گاڑ دی۔ اس میں چھوٹی سی نساء ان کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسی تصویر کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے نینی، انہوں نے آہستگی سے کہا، آپ اسے بلا لیں، لیکن ذرا توقف کیا۔ میں اسے اپنی شرطوں پر رکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں، اور وہ اس دوران کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا، لبوں سے لگایا اور چسکی لیتے ہوئے نظریں دوبارہ سامنے جما دی۔ نینی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی یہ پہلا قدم تھا۔ اب سب کچھ پال کی قسمت میں اور اس کے کردار پر منحصر تھا، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے آسانی سے کسی کے لیے نہیں کھلتے، اور جو ایک بار اندر آ جائے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس خاندان کا حصہ بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔